السلام علیکم، میرا نام عابد مقصود ہے۔ میں نے ایک بزنس کیا تھا بیک ان 2019 میں، جس میں مجھے اچھا خاصا لاس ہوا تھا۔ میں وہ بزنس اور وہ لاس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں اس بزنس میں نے کی تھیں، اور میں تقریباً 5.8 ملین روپیز کا مقروض ہو گیا تھا، وہ غلطیاں آپ لوگ نہ کریں۔ بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا، یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کی ایک سیریز ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں۔ 2018 میں اسلام آباد سے لاہور موو ہوا۔ اس وقت میں زونگ میں جاب کرتا تھا، اور میرے پاس کچھ سیونگز تھیں، تو میں نے کچھ گاڑیاں خریدیں، کچھ دوستوں سے گاڑیاں لیں، اور میں نے اوبر کریم پہ کام شروع کر دیا۔ اب اوبر کریم پہ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو مجھے اچھی خاصی انکم آتی تھی، اس سے اپنی آلموسٹ سیلری میں اس سے نکال لیتا تھا۔ 2019 میں میرا ایک کزن ارشد، میرا خالہ زاد بھائی میرے پاس آیا، ہماری ملاقات ہوئی، کافی عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جو کام آپ اوبر کریم پہ کر رہے ہیں، اگر اتنے ہی پیسے لگا کے آپ فارمنگ کا کام کریں تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو بہت زیادہ جو فائدہ ہوگا، اور آپ اس سے زیادہ ارننگ کریں گے۔ مجھے ارشد کی بات نے کافی اپیل کیا، کیونکہ اس ٹائم پہ نئے نئے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے تھے، فارمنگ کا زور تھا۔ خان صاحب بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ انکریج کر رہے تھے کہ آپ لوگ لون لیں اور آپ لائف سٹاک میں جائیں، کٹے پالیں، مرغیاں پالیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، مجھے بھی اس چیز نے بہت اپیل کیا، اور میں نے گاڑیاں بیچنی شروع کر دیں اور سرچ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے کہیں پہ کوئی فارم مل جائے جس میں اپنا بزنس کروں۔ اب سب سے پہلی غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے فارم خریدنے کی طرف گیا تھا کم انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ میں نے فارم رینٹ پہ نہیں لیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے میں ایک رینٹل فارم لیتا، اس کے اوپر پریکٹس کرتا 1 سے 2 سال، اس پہ دیکھتا کہ مجھے کیا پروفٹ یا لاس ہو رہا ہے، اس کے بعد میں اپنے فارم کی طرف جاتا۔ لیکن میں نے یہ غلطی کی، اور اس غلطی کا میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ دوسری میری اس کے بعد میں نے جو گاڑیاں بیچیں، میں نے 2.4 ملین میں ایک بڑا اچھا 4 کنال پہ بنا ہوا فارم لیا وہاڑی میں۔ اب یہ میری دوسری غلطی تھی۔ دوسری غلطی اس طرح سے تھی، جو میرا کزن ہے، جو میرا خالہ زاد بھائی ہے، وہ تو وہاڑی میں اس کے سسرال تھے اور وہیں پہ وہ رہتا تھا، لیکن میرے لاہور کی لوکیشن سے وہاڑی تقریباً 4.5 گھنٹے مجھے لگتے تھے اپنی گاڑی پہ جاتے ہوئے، یعنی کہ میری اپنی پریزنس وہاں پہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری جاب تھی، میں جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا ایٹ وانس، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جتنی انکم میں اپنی جاب سے لے رہا ہوں اتنی مجھے ایک دم سے فارم سے نہیں آنی۔ خیر، فارم ہم نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس میں ہم نے کچھ جانور خریدے۔ اب دوسری غلطی ذرا غور سے سنیے گا جو میں نے اس ٹائم پہ کی تھی۔ میں نے جتنے بھی پیسے تھے وہ اپنے کزن کو دینے شروع کر دیے کہ آپ نے ہی آگے ڈیل کرنا ہے، آپ نے زمین بھی ایکوائر کرنی ہے، ظاہر ہے وہ ٹھیکے پہ زمین لینی تھی، اس سے ہم نے چارہ شارہ کاشت کرنا تھا، آپ نے ہی بھوسا خریدنا ہے، آپ نے ہی جانور خریدنے ہیں، مینجمنٹ ساری آپ کے پاس ہے۔ اور بھائی مجھے کہنے لگا کہ اس نے زمین بھی لے لی جی، میں نے 32,000 پر اینم پر ایکڑ کے حساب سے میں نے لے لی زمین، اور کچھ اس نے بھوسا بھی خریدا، جو کہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا سین تھا، اور جانور بھی خریدے۔ جانور اس وقت جی اس نے کہا منڈی بہت تیز ہے، اور اب تو میں منڈی آ گیا ہوں، بارش بھی بڑی ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں، جانور لوں یا نہ لوں؟ میں نے کہا یار اگر دیکھ لو، اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ مہنگے ہیں آپ واپس چلے جاؤ۔ کہتا ہے جی واپس جا کے ہم ٹائم ویسٹ کریں گے، ہم لے لیتے ہیں۔ تو اس نے جانور مجھے جو اس وقت بتایا 38,000 سے 42,000 تک کے جانور اس نے مجھے بتایا جی میں نے یہ خریدے ہیں۔ تھے بڑے چھوٹے، مجھے چونکہ میں نے یوٹیوب سے سیکھا تھا یہ سارا کچھ، اور میرا میں نے کسی سے گائیڈنس نہیں لی تھی، کسی ایکسپیرینس بندے سے ملا نہیں تھا،
تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں سمجھا ٹھیک ہے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ 3 مہینے اس کی خدمت کرو گے، 3 مہینے کے بعد یہ جانور تیار ہو جائے گا اور آپ کو پروفٹ دے دے گا۔ بیک اینڈ پہ کیا چیزیں دیکھنی ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ جانور لے لیے گئے، پھر اس نے کہا جی مجھے ایک بھینس لے کے دیں، کیونکہ میں کام کرتا ہوں تو میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میرے لیے ضروری ہے دودھ وغیرہ۔ ہم نے اس کے لیے ایک بھینس خریدی 1.5 لاکھ روپے کی، اور اسی طرح کوئی کٹے وغیرہ لے لیے اس نے، بچے ہو گئے، کٹے ہو گئے، اور کام سٹارٹ ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کہا جی کہ میرے اخراجات جو ہیں وہ مینج نہیں ہو پا رہے، میں صرف دودھ پہ سروائیو نہیں کر سکتا، یا آپ جو مجھے سیلری کا کہتے ہیں میں اس پہ سروائیو نہیں کر سکتا، مجھے ایکسٹرا انکم چاہیے۔ میں نے اس کو سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ بھائی آپ اپنا سسرال چھوڑو اور آپ آ جاؤ فارم کے اوپر۔ فارم پہ بڑی اچھی رہائش کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ فارم کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میرے فارم کی ایک پراپر ویڈیو جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کمپلیٹ۔ وہاں پر 2 کمرے بڑے خوبصورت رہائش کے لیے بنے ہوئے تھے، کچن تھا، واش روم تھا، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا، اس میں کچھ تھوڑی سی آلٹریشن کرائی اس نے، اور اس نے وہاں پہ اپنا سامان موو کر دیا، لیکن ابھی تک اس کی فیملی موو نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے سالے کی شادی ہونی تھی اور اس طرح سے۔ اب ایک اور بہت بڑی غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے اپنے والد صاحب کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں اور کہاں پہ کرنے جا رہا ہوں۔ فیملی میں نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے میں فارمنگ میں جا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب چونکہ میں 40+ ہو گیا ہوں تو میں دنیا داری کو، ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ایک جاب کرنے والا بندہ اور ایک ایسا بندہ جو کہ جس نے ساری زندگی لوگوں کو انفارچونیٹلی لوٹا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اب وہ کس مائنڈ سیٹ سے آیا تھا اور میں کس مائنڈ سیٹ سے جا رہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا۔ دسمبر 2019 میں ہم نے پلان یہ کیا کہ ارشد کے گھر کے اخراجات کے لیے ہم وہاں پہ سولر سسٹم لگاتے ہیں۔ اب سولر سسٹم کے لیے ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے تھی۔ میں نے کچھ دوستوں سے پیسے ادھار پکڑے، کچھ نے انویسٹمنٹس کے لیے دیے، کچھ بینک سے لون لیا، اور میں نے وہاں پہ سولر سسٹم کے لیے جگہ لے لی، 1 کنال جگہ لی جی، یہاں پہ ہم اس کا بور کریں گے، اور پارٹی ڈھونڈنی شروع کی کون اچھا لگا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک ڈرائیور ہوتا تھا شبیر نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ اس کے پاس کوئی بندہ ہے جو کہ بڑا ایکسپرٹ ہے، بہت ہی ایکسپرٹ ہے، اور وہ سولر سسٹم لگا سکتا ہے۔ اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سولر سسٹم کے اوپر۔ مین وائل دسمبر میں نے اپنے والد صاحب کو یہ چیز ڈیٹیل میں بتا دی کہ میں نے فارم لیا ہوا ہے، لوکیشن ان کو غلط بتائی تھی، ان کو بھائی کو اور والد صاحب کو لے کے وہاں پہ گیا، کچھ تھوڑا سا میرا مذاق بھی بنایا گیا، لیکن والد صاحب ظاہر ہے والد ہوتا ہے، اس کو کسی بھی صورت یہ چیز نہیں اچھی لگتی کہ اس کے اولاد کا، اس کے بیٹے کا نقصان ہو، یا کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط الفاظ یا برے الفاظ کہے۔ والد صاحب نے دسمبر 2019 میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں پہ وہ کافی دنوں تک رکے، وہاں کے لوگوں سے ملے، اور ان کا ایکسپیرینس بھی میں آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔